ایسے رہنما اور ایسا معبود چن کر کے کیا فائدہ جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہو تو وہ معبود بولے بھائی ہم اس کو جانتے ہی نہیں، دور رہو دور رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سننے اور حدیثات کے سنانے کو قبول فرمائیں۔ اس میں آیت کے پارے کے شروع ہی میں پہلے صفحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید سے متعلق ایک بڑی عجیب و غریب اور بہت جامع انداز کی دلیل پیش کی گئی ہے اور سوال کا جواب مانگا گیا ہے۔ توحید سے متعلق ہم لوگوں کو اور بھی زیادہ اسی لیے باتیں غور سے سننی چاہیے کہ اسلام کے اندر سب سے اہم موضوع ہے وہ توحید ہے، اور خاص طور سے توحید پرستوں کو اس پر خاص دھیان دینی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ پکارتے ہیں یہ معبودوں کو، اچھا دیکھیے ایک چیز میں نے پورے قرآن کی تفسیر میں اب تو آخری لمحے میں پہنچ گیا ہوں، میں نے ایک چیز بہت غور کیا اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کو مختلف انداز میں پروف کیا ہے، یعنی سماجی زندگی میں جیسے جیسے اسلام مخالف طاقتیں کلیم کرتی ہیں اور جس جس انداز میں سوال کیا گیا ہے تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کو، خالق ہونے کو، مالک ہونے کو بتایا ہے۔ جیسے جیسے سوالات آئے ویسے ویسے جوابات آئے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ غیر مسلموں کے بیچ میں جائیں گے، میں تو کافی لمبا عرصہ گزارا میں نے، میرا ڈپارٹمنٹ بھی ویسے ہی ہے کہ میں اس میں زیادہ تر لوگوں کو میری ضرورت مجھے سامنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہوتے ہیں، کچھ لوگ شرک کر رہے ہیں، کچھ لوگ چند خاص معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ سب معبود کی پوجا کرتے ہیں، الگ الگ ہندی میں بولتے ہیں بھن بھن پرکار کے لوگ، مختلف قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں عقائد کے اعتبار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کے اور ہر جگہ اپنے معبود ہونے کو بتلایا ہے۔ ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ بقیہ چیزوں کے معاملے میں بہت سارے مسائل ہیں قرآن کے اندر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بچو، اعراض کرو وغیرہ وغیرہ، لیکن جہاں جہاں بھی توحید کا بیان ہے وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا، اس پرابلم کو، جو مسائل آتے ہیں اس کو باضابطہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے کہ اس کا جواب دینا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ایک توحید پرست کو جسے توحید کا علم ہے، بقیہ کسی بھی ٹاپک پہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اگنور کر کے گزر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس کو فیس کرنا ضروری ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے، آپ کی معلومات ہے، ان کی معلومات ہے، اس معلومات کی روشنی میں اس کا جواب دیا جانا چاہیے۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ توحید کے موضوع پر پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی اپنا ذکر کیا ہے، ساری آیتوں کو اگر اکٹھی کر لی جائیں اور پھر اسے اگر کوئی مسلمان اپنے ذہن میں رکھے تو زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فیلڈ میں اگر ہے اور غیر مسلموں سے اس کا سامنا ہو تو ضرور اس کے دماغ اور ذہن کے اندر توحید کی بیج ڈال سکتا ہے، یہ میرا یقین کہتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے دلائل اور قرآن کی باتیں اور قرآن کے استنباط عقلی اور جو بھی باتیں ہو سکتی ہیں وہ قرآن سے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا میرے خیال سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی دلیل اپنے معبودوں کے لیے نہیں لا سکتے۔ دلیل عمومی طور پر 3 قسم کی ہوتی ہے دلیلیں۔ ایک دلیل ہوتی ہے عقلی، ایک ہوتی ہے نقلی، ایک ہوتی ہے عصری، یعنی یا تو انسان عقل سے بولے گا یا پھر نقل سے بولے گا، یا اس کے دلیل کے اندر اتنی پختگی ہوگی
کہ وہ آدمی سامنے والے کو لاجواب کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا تو تم یہ بتاؤ سب سے پہلے کہ اگر ہم تو بتا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، لیکن اگر اور میں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اگر تمہارا کوئی معبود ہے جس کو تم کہتے ہو کہ ہاں وہ عبادت کے لائق ہے، تو مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا معبود ہے تمہارا، دکھاؤ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ پوری خاموشی چھائی ہوئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، اگر یہ دلیل تمہارے پاس نہیں ہے تو ایسا کرو کہ کوئی آسمان سے اترا ہوا کوئی صحیفہ یا مقدس کتاب ہی دکھا دو جس کے اندر یہ پتہ چلے کہ تمہارے معبودوں نے اللہ کو ہیلپ کیا ہے یا اس کے ساتھ ہاتھ بٹایا ہے۔ کوئی ایسی دلیل اگر ہے تمہارے پاس تو دکھا دو۔ یہاں پہ بھی پورے طور پر سکوت اور خاموشی ہے کفر پرستوں کے بیچ میں۔ پھر تیسری چیز اللہ نے یہ کہی کہ ٹھیک ہے چلو وہ نہیں ہوا، کوئی ایسا خط دکھا دو یا کوئی ایسا مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، معاہدہ نامہ جس کو کہہ سکتے ہیں، یا خط دکھا دو یا نصیحت نامہ کہہ سکتے ہیں، دکھا دو ایسی اگر کوئی چیز ہے تو یہ سمجھ میں آوے کہ بھائی تم جو ہے نا جس کی پوجا کرتے ہو وہ صحیح ہے۔ دیکھیے یہ جو 3 طرح کے سوالات ہیں، یہ عمومی زندگی میں آپ غیر مسلم سے، ہم تو مسلمان کے بیچ میں ہیں، بول دیے، تقریر کر لیے، بات کہہ دیے، ہم بھی خوش آپ بھی خوش۔ آپ جب غیر مسلموں میں جائیں گے، دوسرے وہ لوگ جو مسلمان رہتے ہوئے بھی مسلمان نہیں ہیں ان کے پاس جائیں گے تو ان کی دلیلیں ایسی ایسی ہوتی ہیں، باتیں ایسی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ حیرت سے آپ کا دماغ گھوم جائے۔ میرا ایک مرتبہ ایک شیعہ سے سامنا ہو گیا، جانتے اس نے کیا بولا؟ میں نے بولا کہ تمہاری مسجدوں میں یہ مٹی رکھی ہوئی ہے، جو چکیا جس پہ تم سجدہ کرتے ہو، یہ پڑھنے کے زمانے کی بات ہے، عجیب عجیب دماغ میں گھومتا تھا، تو کبھی بھی کسی کے علاقے میں گھس جاتے تھے ہم لوگ، پورے گروپ بنا کے۔ تو اس نے کہا کہ جانتے ہو تمہارا سجدہ جو ہے نا ہمارے سجدے سے زیادہ معتبر نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن جو سجدہ کیا وہ جگہ کون سی تھی؟ میں دیکھنے لگا کیا ہو گیا کیا، میں خاموش تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جگہ بغداد کی سرزمین تھی جہاں سے مٹی لے کر کے آتے ہیں، تو ملائکہ نے جس مٹی پہ سجدہ کیا تھا ہم اسی مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، اس لیے میرا سجدہ تمہارے سجدے سے زیادہ معتبر ہے۔ دیکھیں سامنا جب ہوگا، جب معاملے کو فیس کیجیے گا تب آپ کو محسوس ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے پاس جائیے تو کہنے لگے ارے یہ جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں نا یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تعظیمی ہے۔ اب آپ گھوم جاؤ گے بھائی سجدہ تعظیمی کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں، جو دلیلیں قرآن اور احادیث کے اندر دی گئی ہیں وہ نارمل نہیں ہے ایزی وے میں کہ سن کر کے ہم اس کو اگنور کر کے چلے جائیں، اس کو باضابطہ اندر میں سیو کر کے ذہن میں، اگر لائف میں کبھی پرابلم ہو، کوئی پریشانی ہو تو فیس کرنا چاہیے۔ اور بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی مجمع لگا ہوا رہے گا اور ہم تقریر کریں گے اور دعوت پہنچائیں گے۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے ایمان والے کا کہ وہ جہاں بھی جا رہا ہے، جس جگہ بیٹھا ہو، وہ توحید کا راستہ ڈھونڈتا پھرے کہ مجھے دعوت پہنچانی کیسے۔ اس فراق میں اگر لگا رہتا ہے تب جا کر کے آپ سمجھیے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی سنتے ہیں تو دوسرے تک پہنچائیے، اس پر عمل پیرا ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ 3 طرح کی باتیں اگر تم پیش کر سکتے ہو تو کرو، لیکن بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر ہے کہیں پر کچھ لکھا ہوا تو دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ خاموشی۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اس کے بعد ایک اور دلیل دی جا رہی، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا، اس سے زیادہ گمراہ، اس سے زیادہ کم عقل، اس سے زیادہ بے وقوف، اس سے زیادہ احمق دماغ اور ذہن اور فکر سے عاری کون انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو وہ پکارتے ہیں قیامت تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتے، نہ جواب دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، حد تو یہ ہے کہ وہ کیا پکار رہا ہے، جیسے بھینس کے آگے بین بجاؤ، چیختے رہو، چلاتے رہو، لیکن تمہاری بات جب وہ سننے ہی کو تیار نہیں ہے تو تمہارا جواب کیا دے گا؟ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب لوگ اللہ کے یہاں پہنچیں گے اور جن لوگوں کو یہ جو
یا خواجہ یا غوث اور فلانا ٹھماکا دنیا زمانہ جو پکارا ہے، جن سے لو لگائے ہوئے کہ یہ سب ہماری مغفرت کر دیں گے، سارا معاملہ میرا حل ہو جائے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں پہچانیں گے تک نہیں، کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے میرے اوپر۔ ارے بھیا، جب آگے آگے جس کی مرضی کے لیے اور جس کی امید میں اپنی زندگی کی سانسیں طے کر رہے ہو اور اپنی مقدس جگہ کو وہاں پہ جھکا کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کی واٹ لگا رہے ہو، تو آپ سوچو کہ وہ لوگ تمہارے تو پہچانیں گے تک نہیں۔ تو ایسے رہنما اور ایسا معبود چن کر کے کیا فائدہ جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہو تو وہ معبود بولے بھائی ہم اس کو جانتے ہی نہیں، دور رہو بھاگے رہو۔ اور اس بارے میں بہت ساری باتیں میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں۔ تو توحید کے اوپر یہ بڑی مضبوط ترین دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب آئیے، ایک یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں ہیں یہاں پر اور بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، نئی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کوالٹی نہیں ملتی ہے۔ جو بھی چیز ملتی ہے دیکھیے ہر چیز میں آدمی ملا کر کے اور اپنی الو سیدھا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پانی ہے، پانی خرید کر کے لائیے، اگر زیادہ دن ہو جائے تو وہ باس مارنے لگتا ہے نا۔ اسی طرح سے دودھ لے کر کے آئیے، دودھ میں بھی آج کی تاریخ میں کچھ بھی لوگ ملا دیتے ہیں۔ شراب پینے والے پی کر کے نالیوں میں گر کر کے اپنی زندگی کی سانسیں توڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم بھی شراب پلائیں گے، لیکن تمہارے شراب میں اور ہمارے شراب میں فرق ہے۔ یہاں تک کہ شہد بیچنے والا اس میں کیا کرتا ہے، گڑ ملا کر کے، ارے ابھی لایا ہوں، چھتا دیکھو دکھائی دے رہا ہے، اس کے اندر کچھ راکھ وغیرہ بھی ملا ہے، ابھی لے کر کے آیا ہوں، خریدیے نا، ایسا شہد تو کہیں ملے گا نہیں۔ اچھا، ہر کاروبار میں جڑے ہوئے آدمی کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا چرب زبان ہوتا ہے کہ آپ فوراً امپریس ہو جائیے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو تذبذب کا مسئلہ ہے، تمہارا جو شہد ہے، پانی ہے، دودھ ہے، سب میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ، ادھر کا ادھر گڑا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تجھے اچھا پانی چاہیے جو خراب نہ ہو سکے، اچھا دودھ پینا ہے، شہد اچھا لینا ہے، اور پھر شراب پینی ہے جس میں لطف آ جائے، مزہ آ جائے، وہ نہیں کہ بس قدم ادھر بہکے تو ادھر جا رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میری جنت کی تیاری کرو، میں تمہیں وہاں سب کچھ دوں گا۔ دیکھ کر کے حسرت مت بڑھو۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين۔ اللہ فرماتا ہے کہ پانی ہم ایسا دیں گے جس کے اندر کبھی کوئی کیڑا نہیں پھلے گا، خراب نہیں ہوگا، اور پانی سیدھے نہیں دیں گے بوتل میں، پانی کی پوری نہر دیں گے، اور پھر وہ جنت کی اگر نہر ہو تو کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ دنیا میں گھومنے کی جگہوں میں بہت ساری جگہوں میں آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ پانی جو نکل رہا ہے یہ بہت صاف و شفاف پانی ہے، پوری دنیا میں سب سے معتبر پانی کون ہے، زمزم کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تو ایسا پانی تم کو پلائیں گے کہ تم پیتے ہی تمہاری پیاس جیسے لگتا ہے تر ہو جاؤ گے، اور پھر یہ احساس کرو گے کہ پانی کہتے کس کو۔ اللہ فرما رہا ہے نہر دیں گے، اور پھر دودھ کی نہریں بھی، سبحان اللہ، ایسا دودھ جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی نقلی پنی نہیں، کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں شہد بھی خالص دیں گے۔ پھل کا معاملہ ہے، تم کو جو پھل چاہیے، یہ کچا والا چاہیے، پکا والا چاہیے، یا پھر ڈرائی فروٹ اگر کھانا ہے کہ من کر رہا نہیں، کاجو کشمش بادام وغیرہ یہی سب اخروٹ سب کھائیں گے، اللہ فرماتا آؤ ہماری جنت میں۔ دنیا میں بہت کھایا ہے، پیسہ تھا تو بہت ڈرائی فروٹ کھایا، ہمارے یہاں پاس آ کر کے ڈرائی فروٹ کھا کر کے دیکھو، دنیا کے سارے ڈرائی فروٹ کو بھول جاؤ گے۔ تو یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا۔ سورج شروع ہوتی ہے سورہ فتح۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے جیت حاصل کرنا، وجیتا، کامیابی حاصل کرنے والا، یہ اس سورت کا نام ہی فتح ہے۔ اور یہ سورت کے حوالے سے جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں وہ بہت غور سے سنیے گا، وہ دعوتی لحاظ سے، زندگی گزارنے کے لحاظ سے، لائف کو کسی جگہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے
یہ جو لوگ خاص طور سے دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ بعض دفعہ جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ایموشنل ہو جاتے ہیں اور اتنا ہائپر ہو جاتا ہے معاملہ ان کا کہ برداشت سے وہ باہر چلے جاتے ہیں. ان کے لیے یہ بڑی عبرت والی آیت ہے، اور قرآن کی وجہ سے ہر آیت عبرت ہے. تو یہ خاص طور سے اس صورت کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سورت جب اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سنایا، کہا کل رات ایک ایسی سورت اتری ہے میرے اوپر جو دنیا اور ما فیہا سے زیادہ مجھے عزیز ہے. اس سورت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا. وہ سورت کیا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کیا. ام مبین ایسا لفظ عربی کا جس کے فتح کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھتے جاؤ، الفاظ کی گرہیں کھولتے جاؤ، آگے بڑھتا جاؤ. ایسے ایسے معنی اور مفاہیم اور ایسی ایسی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کیا ہے. ہم اگر آپ سے یہ پوچھے کہ میں آپ کو جیت کی خبر دے رہا ہوں تو آپ تو یہی کہیں گے نا کہ کسی کے اوپر اگر کسی نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، کسی کے اوپر کوئی حاوی ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیت حاصل کی. حیرت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی اس آیت کے اندر جس واقعے کو اور جس لمحے کو اور جس عمل کو اس کے اندر باندھا ہے وہ دراصل نہ کوئی جنگ تھی، نہ کوئی لڑائی تھی، نہ کوئی بڑا یدھ تھا، بلکہ وہ ایک معاہدہ تھا جو اللہ کے رسول کے صحابہ اور اللہ کے رسول اور کفار اور مشرکین کے بیچ وہ معاہدہ ہوا تھا. سن 6 ہجری کی بات ہے. سن 6 ہجری کی بات ہے. اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو خبر دی. 400 صحابہ کرام کی مقدس جماعت تیار ہو گئی. اللہ کے رسول کے ساتھ سبھی لوگ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے. ابھی حدود حرم سے کچھ دور ہی تھے. جہاں پہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ آج بھی اس حدود حرم سے کچھ فاصلے پر اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے جہاں پر یہ سارا معاملہ طے ہوا. اللہ کے رسول ابھی وہیں تھے جب تک کہ کفار اور مشرکین نے راستہ روک دیا کہ آپ حج نہیں کر سکتے. معاملے کو حل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے داماد خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکے کے اندر اس معاملے کو حل کر کے آؤ کہ ہم لوگ کس طریقے سے عمرہ کر کے فارغ ہو جائیں. عثمان غنی مکے کے اندر گئے. افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو کسی نے قتل کر دیا. اللہ کے رسول نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر کے بیٹھ کر تمام صحابہ کرام سے معاہدہ لیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. لیکن جب تک کہ یہ خبر معلوم ہوئی کہ یہ خبر غلط تھی، غلط افواہ پھیلائی گئی تھی، اس کے بعد کفار اور مشرکین کے کچھ لوگ آئے. معاہدہ نامہ لکھا جا رہا ہے. معاہدہ نامہ میں شرائط کیا لکھے جا رہے ہیں کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں، واپس چلے جائیں. اب اس کے ہر واقعے کے ہر لمحے میں ایک ایک بات بتاؤں گا، بڑے غور سے سننا. اللہ کے رسول معاہدہ لکھا جا رہا ہے. معاہدہ میں یہ ہے کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، اس سال حج نہ کریں، 10 سال تک لڑائی بند رہے گی. اگلی مرتبہ جب آئیں تو آپ کے ساتھ کوئی اسلحہ، کوئی اوزار، کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے جتنے بھی معاہدے پیش کیے گئے اللہ کے رسول نے سارے معاہدے کو قبول کر لیا. اس کے بعد جو معاہدہ لکھا جا رہا تھا یعنی محمد الرسول اللہ کی جانب سے جب یہ لکھا گیا، کفار اور مشرکین کی طرف سے جو نمائندے آئے تھے وہ کہنے لگے اس لفظ کو ہٹا دو، محمد کے بعد رسول اللہ ہٹا دو، اس لیے کہ اگر ہم رسول اللہ تمہیں مان ہی لیتے تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. لکھو محمد بن عبداللہ. اللہ کے رسول نے وہاں پہ دیکھا حضرت علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے. کہا علی کہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے، مٹا دو. اللہ کے رسول امی تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے. حضرت علی سے کہا کہ مٹا دو. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے
کہ آپ کے اس لکھے گئے مقدس لفظ کو میں اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں۔ حضرت علی نے اپنی جانب سے معذرت کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی بتاؤ کہ وہ جگہ کون سی ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، مجھے رک کر کے عرض کرنے دو۔ میرے دوستو، کتنا پیارا رسول اللہ نے آپ کو عطا کیا، جو لکھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا، اپنے بارے میں وہ لفظ کہاں لکھا ہے یہ بھی نہیں معلوم، اور دنیا کی جتنی بھی اچھی تہذیبیں ہیں، اچھی ثقافت ہے، اچھا کلچر ہے، رہنے کا طریقہ، جینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، ملنے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، پوری دنیا کی مہذب قوموں کی تاریخ پر جاؤ، ہسٹری پر جاؤ، پوری دنیا میں کوئی ایسا قائد پیدا نہیں لیا، کوئی ایسا رہبر پیدا نہیں لیا جس نے اتنے اچھے طریقے سے پوری زندگی کا ضابطہ بتایا ہو۔ رسول کائنات پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے، لیکن اللہ اکبر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ قطار میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زبان کھلے اور میں ایک ایک لفظ کو اپنے اندر قید کر لوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر لمحہ رسول اعظم کے چوکھٹ کے آس پاس پڑے رہتے کہ اللہ کے رسول کوئی بات کہیں گے اور میں کیچ کر لوں گا۔ یہ میرے رسول کا اعزاز ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کے رسول کی ساری چیزیں، سارے کلمات، قرآن اور احادیث کو اگر الگ ہٹا کے رکھ بھی دیا جائے تو دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی بھی اتنا عجوبہ، حیرت انگیز اور دماغ اور عقل کو حیران کرنے والی کوئی شخصیت پیدا نہیں ہوئی جس کو پڑھنا نہ آتا ہو، لکھنا نہ آتا ہو، لیکن جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے قیمتی، جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ اتنے قیمتی کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ، جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، زبان کے بڑے بڑے ماہرین، بلکہ قرآن کے دعوے کے مطابق پوری دنیا کے لوگ اگر اکٹھے ہو جائے تو قل فاتوا بسورۃ مثلی، قرآن کے مثل ایک چیز، ایک آیت، ایک ٹکڑا نہیں پیش کرتے۔ یہ رسول اعظم کا اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے نبی کونین کا کہ کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، مکہ کے لوگوں نے کسی کے سامنے جانبہ تلمذ ڈائریکٹلی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اللہ اکبر، جو بولتا ہے وہ کیوں اتنا معتبر ہے، وہ کیوں اتنا بہتر ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کیا دنیا میں کوئی مائک کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو اپنی زبان سے کچھ نہ بولے، ایک لفظ بھی بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیش کیا ہے، جو بھیجا ہے، وہی اپنی زبان سے بولتا ہے۔ یہ رسول اعظم کا اعزاز ہے۔ ارے معمولی آدمی پڑھتا ہے، پوری زندگی لگا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ایک لینگویج میں سکسیس نہیں ہو پاتا، ایک زبان میں سکسیس نہیں ہو پاتا۔ ہم لوگوں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے کہا تھا ایک موقع پر کہ لوگ سال بھر میں نہیں پڑھتے جتنا ایک مہینے میں پڑھ چکا کتابیں، لیکن جب پڑھتے جب دیکھتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت کو لگتا ہے کہ جیسے مطلب یہ پورا جو حدیث اور قرآن کا مجموعہ ہے یہ سمندر ہے اور ہم لوگ قطروں سے بھی حقیر ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے شعراء، ادبا یا بڑے بڑے زبان داؤں اللہ کے رسول کے سامنے کہاں ٹکنے والے، پڑھنا نہیں آ رہا۔ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں علی بتا کہاں پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ، میں مٹاتا ہوں رسول اللہ کو، ابن عبداللہ لکھ دے۔ اللہ کے رسول کو دیکھا معاہدہ کرتے ہوئے، وہیں پر جلیل القدر صحابی، عظمت و جلال والے صحابی، خلیفہ ثانی، دوسرے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں پہ موجود ہیں۔ عمر رہے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو، یہ عمر کو کہاں قبول؟ باضابطہ عمر کی سیرت پر 1.5 گھنٹے کا خطاب الحمدللہ نیٹ پر میرا موجود ہے، کبھی فرصت سے سن سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب آئے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا عمر میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر پوچھنے لگے اللہ کے رسول کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں، سچ پہ نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا عمر سچ پہ ہوں، یہ بتا کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ بولا اللہ کے رسول اگر ہم سچ ہیں، آپ سچ ہیں، میرا رسول سچا، میرا دین سچا، تو اے اللہ کے رسول ہم اتنا دب کر کے کیوں صلح کریں گے؟ مورخین نے لکھا ہے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ قوم ایسی ہے جو زبان سے نہیں مانتی ہے، تلوار کی زبان جانتی ہے۔ بولتے ہیں نا لات کا بھوت بات سے نہیں بھاگتا ہے۔ تو حضرت عمر تو جانتے تھے نا، سردار رہ چکے تھے، بولے کہ اللہ کے رسول یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یہ میرے کو جچ نہیں رہا۔ یہ حضرت عمر کی سوچ تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا حضرت عمر سے کہ عمر یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کو بھی سسپیشن تھا، لیکن جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی مرضی ہے تو پورا کا پورا سکوت شامل ہو گیا۔
آج کی تاریخ میں ہمارے بیچ جب کوئی جھگڑا کوئی لڑائی ہو جاتی ہے اور ایک حدیث پیش کرنے والا پیش کرتا ہے تو لوگ جانتے ہو کیا بولتے ہیں؟ ہاں بات تو صحیح ہے لیکن ارے لیکن کرنے کی جرت کہاں سے لا رہے ہو رسول اعظم کی حدیث کے بعد؟ مجھے تو اس پہ حیرت ہو رہی ہے۔ ایمان والا، رسول اللہ کو ماننے والا کسی معاملے میں حدیث سننے کے بعد، پیغام سننے کے بعد لیکن کہے، وائی کہے، واٹ کہے، ہو کہے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ایمان کی کجی کی علامت ہے۔ اتنا بڑا معاملہ تھا، کفر اور شرک کا کفر اور اسلام کا معاملہ تھا، وہاں پر فیصلہ ہو رہا ہے اور رسول اعظم نے صرف ایک جملہ کہا کہ یہ اللہ کو یہی منظور ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ اور خاموش وہ لوگ ہو رہے ہیں جو لوگ اپنے کلیجے میں ایک درد لے کر کے ایمان کو قبول کیے ہوئے لوگ ہیں، جن کے ساتھ ایک احساس ہے، گھر چھوڑا، بار چھوڑا، مکان چھوڑا، دکان چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے۔ جب آدمی درد جھیلا ہوا ہوتا ہے نا تو کوئی بات جب ہوتی ہے تو بڑی آسانی سے قبول نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ایمان کے اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ اس ایمان کی پختگی کا یہ آخری درجہ ہے کہ رسول اعظم کی حدیث سنائے جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت سنائی جائے اور آدمی خاموش ہو جائے، بالکل سائلنٹ، بولنا نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے میں کسی مولوی نے، کسی عالم نے یہ بتا دیا کہ یہ غلط ہے، اس پہ کلام نہیں کرنا ہے اللہ کے رسول کے، یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کا جواب سنیں، حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاہدے کا جو بظاہر اسلامی تاریخ میں ایک عجیب و غریب معاہدہ دیکھا جاتا ہے، کبھی کبھی دیکھو دعوت کے اس موڑ پر جب انسان پہنچا ہوا اور لگے کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اس معاہدے کو یاد کر لینا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اگر حق پہ ہو، باطل بر وقت اگر تمہارے سر پہ چڑھا ہوا ہے، تم نے کوئی مصالحت کر لی، اگر تم نے کوئی معاہدہ کر لیا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم دب گئے، کمزور ہو گئے۔ ہر موڑ پر اسلام بتاتا ہے کہ تمہیں ایٹیٹیوڈ میں نہیں رہنا ہے، انا میں نہیں رہنا ہے، بلکہ تمہیں قرآن اور احادیث سے، تعلیمات سے چیزیں سیکھنی ہے۔ اتنی بڑی فوج اور حضرت عمر کا وہ جملہ، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے معاہدہ کر لیا، واپس چلے گئے۔ اس معاہدے کا فائدہ اتنا ہوا، مصلحت دب کر کے معاہدہ کیا تھا، لیکن اللہ اکبر، مورخین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی وقت اللہ کے رسول نے مکہ میں گزارا تھا، 2 سال کی مدت، یعنی اس معاہدہ اور فتح مکہ کے بیچ 2 سال کی مدت ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان 2 سال کی مدت کا اثر یہ ہوا کہ ظاہر ہے جنگ بندی کا اعلان، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں، تو صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تعلقات بحال ہے، لڑائی جھگڑا تو ہونا نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ 2 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پہنچا تھا۔ اللہ اکبر، 2 سال کی مدت میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان حلقہ بگوش اسلام و اسلام کو قبول کیا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے کا جتنا لمحہ گزرا تھا اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور صرف معاہدہ ہوا 2 سال کی مدت۔ زندگی میں کبھی ٹرائی کر کے دیکھنا کہ کبھی کبھی سامنے والا اگر مضبوط ہے، لگے گا کہ ہم تھوڑا جھک کے معاہدہ کر رہے ہیں، آگے پیچھے کے لوگ کچھ بھی کریں گے، لیکن بہتر یہی ہے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر موڑ پہ لڑائی جھگڑا تکرار سے بہتر ہے کہ محبت کے ساتھ کام ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا تھا، فائدہ یہ ہوا کہ 2 سال کی مدت کے بعد معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اپنے اپنے اسلحے پاس میں رکھنے ہیں، اس سال چلے جائیں۔ ظاہر ہے 1400 لوگوں کا واپس جانا ایک ارادے کے بعد، اتنے لمبے سفر کے بعد واپس جانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اتنے سارے لوگ، 50 لوگوں میں 50 طرح کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کی جماعت کتنی مقدس تھی، اللہ کے رسول کا کلمہ سنا، بات سنا، خاموش ہو کر کے واپس چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاہدے کی برکت یہ عطا کی کہ 2 سال کے بعد مسلمان جب مکہ کی سرزمین پہ داخل ہو رہے ہیں تو فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ فتح ہوا ہے، لیکن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین نہیں کہا، اس معاہدے کو فتح مبین کہا۔ مسلمان داخل ہوئے، ایسے داخل ہوئے کہ مسلمانوں کے فتح کو اور اقبال اور اس کی ہیبت سے پورے مکے کی سرزمین کانپ رہی تھی۔ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، آ گیا ہوں، میں جیت گیا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا قائد، کوئی ایسی حکومت دیکھا ہے؟
لڑائی ہو، خاندانی دشمنی ہو، لمبے عرصے سے جھگڑا چل رہا ہو، اور پھر یہ ہے کہ ہم جب داخل ہوئیں ہماری حکومت آ جائے، جیسے آج کل ہے نا حکومت آ جاتی ہے تو بس کرتے رہتے ہیں۔ تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، سب لوگوں کا انجام ہونا ہے، زندگی باقی رہی تو جتنے بھی ظالم لوگ ہیں، جابر لوگ ہیں، ان سب لوگوں کی بربادیوں کا تماشا آپ دیکھیں گے۔ اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے ایسے ایسے لوگوں نے حکومت کی ہے جس کے بارے میں مورخ اور تاریخ کی آنکھیں اس زمانے کے لوگ سوچتے تھے کہ اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی یہ پیچھے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ اب دیکھو داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، پھر بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جان کی امان ہے، جو سامنے لڑنے کے لیے آئے گا ہم اسی کو دیکھیں گے۔ بقیہ لوگ گھر میں چھپ جائیں، خاموش ہو کر کے نظر بند ہو جائیں، سفیان کے گھر میں قیام کر لیں، اگر رہیں سائلنٹ، اگر سامنے نہیں آئیں گے مقابلہ کرنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کو میری طرف سے علی اعلان، یہ اعلان جاری کیا جاتا ہے کہ سب کو امان ہے۔ دشمن بھی تھے، قاتل بھی تھے، سازش کرنے والے بھی تھے، حتیٰ کہ اسی سرزمین پر اپنے انتہائی عزیز چچا کے وہ دشمن بھی موجود تھے جنہوں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ اس کے باوجود بھی کیا دنیا میں اتنا بڑا قائد، اتنا عظیم انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا، جو نبی، اتنا بڑا کوئی انسان بتا سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہو؟ نہیں بتا سکتا۔ اللہ نے کہا فتح مبین ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اس میں ایک لفظ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور اللہ نے فرمایا اپنے رسول کو کہ میں نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبیوں سے بھی خطائیں ہوتی ہیں جو اللہ نے گناہ کا ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، بالکل نہیں، بلکہ نبی اگر اس معمولی چیز کو، جس کے بھی میں مثال دوں گا، معمولی چیز کو کر دے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذم سے تعبیر کیا۔ اللہ کے رسول نے جب نبوت کا آغاز کیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ خیانت کرتا ہے یا انسان گڑبڑ ہے یا اخلاق کا خراب ہے، زبان خراب ہے۔ اللہ نے نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے اپنے رسول کو اس نہج پہ تراشا تھا کہ دنیا اس کی کردار پہ، اس کے اخلاق پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ اللہ نے ذم سے تعبیر کیا۔ کیسے؟ دیکھیں ایک مثال کو سمجھیے۔ مجھے یہاں سے کسی دکان میں جانا ہے، ٹھیک ہے، ایک راستہ ہے میں پیر سے چلا جاؤں، چل کر کے ایک 11 نمبر کی گاڑی سے، اس کو 11 نمبر کی گاڑی بولتے ہیں ہم لوگ، 11 نمبر کی گاڑی سے چلا جاؤں۔ دوسرا راستہ ہے کہ بائک سے چلا جاؤں، دونوں راستہ ہے۔ اب ظاہر ہے دونوں راستے سے تو ہم چل کر کے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر پیر سے ہم 11 نمبر کی گاڑی سے جا رہے تو نہیں پہنچ پائیں گے، دونوں طرح سے پہنچیں گے۔ اس کو نہیں، تو اس کو یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے تاریخ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذم کیوں کہا۔ جنگ بدر کے موقع پر کچھ قیدی گرفتار کر کے لائے گئے، ٹھیک ہے، گرفتار کر کے لائے گئے۔ اس میں اللہ کے رسول کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور ایک داماد بھی تھے ابو العاص، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، گرفتار کر کے لائے۔ اللہ کے رسول کی بے قراری دیکھنے کے لائق تھی، لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے یہ مشورہ کیا، یہ بتائیے کہ ان لوگ جو پکڑے گئے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچے تو عمر کا جواب کیا ہوگا سوچیے۔ وہ تو ڈو اینڈ ڈائی والے مسئلے تھے، دیکھ لیں گے، بولتے ہیں بہت سارے، ارے کیا دیکھ۔ حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول سب کو مار ڈالیں۔ اللہ کے رسول سب لوگوں کی گردنیں تراش لیجئے۔ ظاہر ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ داماد بھی ہے، چچا بھی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، مارنے کاٹنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ اسلام مارنے کاٹنے والا مذہب ہے، دیکھو پڑھ کر کے کبھی رسول اللہ کی سیرت کو، کیسے کیسے موقع پر ایسا اسٹیپ میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی لیڈر نہیں لے سکتا، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو۔ اب دیکھو اس موقع پر اللہ کے رسول کو کہا گیا، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول سب کو مار ڈالیے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ بیچارے ضعیف، عمر رسیدہ اور بزرگ آدمی۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول سبھی لوگوں کو فدیہ دے کر کے چھوڑ دیں، اور اللہ کے رسول کی رحمت کے خلاف تھا کہ اللہ کے رسول وہ ڈیسیزن کو قبول کر لیتے۔
تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، جو لوگ فدیہ دینے والے ہیں دے دیجئے۔ فدیہ دے دے کر کے لوگ اپنی اپنی چیزوں کو چھڑا کے لے کے گئے۔ اس فدیہ دینے میں ایک ایسی چیز، ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں پہ رک کر کے ایک انسان اگر سوچے تو پورا کلیجہ ہل جائے گا۔ میں جب پہلی مرتبہ میں نے اس واقعے کو پڑھا، میں ایک مرتبہ اپنے پڑھائی کی جگہ سے آ رہا تھا جہاں پہ پڑھاتا ہوں، تو گرمی کی شدت تھی، میں ایک مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے رک گیا۔ میں ایک کتاب رکھی تو میں نے سوچا کہ دیکھ تو دھوپ تھوڑی ہلکی ہو جائے میں پڑھتا ہوں۔ یہ واقعہ میرے سامنے، اکیلے میں مسجد میں کوئی نہیں۔ پہلی مرتبہ جب پڑھا تو آنسوؤں کو ضبط کرنا مشکل تھا۔ اس میں فدیہ دینے والے میں جو ابو العاص تھے، داماد اللہ کے رسول کے، ان کی بیٹی نے جانتے کیا بھیجا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہار بھیجا۔ وہ بیوی جس کے رہتے ہوئے رسول اعظم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، وہ بیوی جو اسلام کے اس موڑ پہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑی تھی جہاں بڑے بڑے جگر والی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ چھوڑ رہے، وہاں پہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑی، دنیا سے چلی گئی، ہمیشہ یاد ستاتی رہتی تھی اللہ کے رسول کو۔ اس لیے کہ ظاہر ہے اس سے بڑا احسان فراموش انسان کون ہوگا جو مصیبت میں کوئی ساتھ ہو اس کو بھول جائے۔ ہار لایا، ایک لیڈر جس کے ہاتھ میں پورا اختیار ہے، پورا کمان ہے، وہ چاہے تو جو فیصلہ چاہے سنا دے۔ ہار جب پیش کیا گیا اللہ کے رسول کے سامنے، دیکھا کہ اسلام کے راستے پہ چلے انسان تو کتنا بے بس ہوتا ہے نا، اپنے حساب سے نہیں چل سکتا، وہ رول جو بتایا گیا وہی بتایا گیا۔ انصاف کرنے والا میرا رسول کتنا تھا۔ بیٹی نے ہار بھیجا ہے، ہار جب سامنے آیا جس کے ساتھ لمحہ لمحہ بتایا ہے، بیوی کی یاد رسول اعظم کو کتنا بے قرار کی ہوگی، ذرا سوچیے۔ اللہ کے رسول نے جب وہ ہار دیکھا ہے نا، بے تحاشا رونے لگا۔ دیکھ کر کے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میری بیوی کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بیوی کی نشانی ہے میری، چاہتے تو اس کو واپس کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بلایا، کہا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے، میری بیوی کا ہار ہے، میں چاہتا ہوں اگر تم لوگ اجازت دے دیں تو میں واپس کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اب جیسا بہتر سمجھے۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو جاتا تو صحابہ کرام بے چین ہوتے، یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول اس کو واپس نہ کریں۔ اجازت مانگی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے، چاہتے تھے، ایک ہار کا مسئلہ تو چھوٹی سی چیز ہے نا، لوگ بڑی آسانی سے اسلامی چیزوں میں جو چاہتے کر لیتے، اللہ کی پکڑ سے بچو۔ اجازت مانگی، اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے ہار واپس کر دیا۔ حضرت ابو العاص واپس گئے اور پھر دوبارہ آئے، کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے اگر اسلام قبول کرتا نا تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ ڈر سے اسلام قبول کر رہا ہے، اس لیے رہا ہونے کے بعد آیا اسلام قبول کرنے کے بعد۔ یہ جو میں بتا رہا تھا کہ یہ ضم کیوں کہا گیا، آپ سمجھیے۔ اب جب یہ معاملہ طے ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہ خبر دیا کہ یہ فیصلہ بھی کوئی غلط نہیں تھا کہ فدیہ دے دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عمر کی رائے زیادہ بہتر تھی، یعنی عمر کا جو فیصلہ تھا وہ زیادہ بہتر تھا، تو عمر کے فیصلے کی تائید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بہت سارے ایسے موقع پر کوئی فیصلہ ہو گیا اور عمر نے کوئی بات کہی، جیسے پردے کا بھی معاملہ سب سے پہلے یہ تھاؤٹ اللہ کے رسول کے سامنے حضرت عمر نے پیش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا نا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر کی فراست، اس کی ذہانت، اسی لیے دیکھیے اتنے سال مدت بیتنے کے بعد اتنے کم عرصے تک رہے لیکن اسلامی نظام کو ایسا سنبھال کے رکھا جو بہت خوبصورت نظام تھا، آج تک اس کی کوئی مثال دینے سے قاصر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر وہ چھوڑ دیے، وہ بھی بہتر تھا، نہیں چھوڑتے تو یہ اللہ کے رسول یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ بہتر تھا، یہ بعد میں اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہاں پر دونوں آپشن موجود تھا، لیکن اس میں جو بہتر تھا اس کو بہتر کو، حالانکہ وہ بہت آکرامک معاملہ ہوتا، سب مار دیے جاتے، لیکن اس بہتر کو جو نہیں کیا گیا تو اس کو ضم سے تعبیر کیا گیا۔ یہاں پر اس کے اندر جو بدر میں یہاں پر فتح مبین حاصل ہو رہا ہے، بدر کے موقع کا ذکر ہے کہ اس کو معمولی وہ چھوٹی سی ایک بات کہی گئی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بھی ضم سے تعبیر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے بگائے رسول اعظم کو اپنے حساب سے ساری ڈائریکشن، ساری باتیں بتائیں،
اور وہ جو فتح مبین ہے اپنے آپ میں، اس پورے معاہدے کو پڑھیے، پورے اس کے بیک گراؤنڈ کو پڑھیے، اس کے بعد کے مرحلے کو کبھی سیرت کی کتاب میں پڑھیے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ اسلام کے لیے بہت بابرکت معاہدہ تھا، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کو اتنا جاگزی کر دیا، اتنا پھیلا دیا جس کی نظیر شاید ملنا مشکل ہے۔ اس کے بعد ایک چیز یہ کہی گئی ہے، آخری بات پیش کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کہ تم میں سے، اچھا اس آیت کے اندر عورتوں کے لیے الگ سے ذکر کیا گیا، مردوں کے لیے الگ سے ذکر کیا گیا، یہ اتنی سیریس چیز ہے، وہ یہ کہ ایک دوسرے کا تم لوگ مذاق نہیں اڑاؤ، ٹھٹھا نہیں اڑاؤ، تمسخر کہا گیا۔ تمسخر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی کسی کو مذاق ایسے اڑا رہا ہے جو اس کو برا لگے، اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر معمولی اگر مذاق ہے، جیسے ایک بڑھیا آئی عورت اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیے میں جنت میں چلی جاؤں، اللہ کے رسول نے کہا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگی بیٹھ کر، اب ظاہر ہے بوڑھی بیچاری رونے پہ آ جائے تو پھر کہاں اس کو چھپانے کا کوئی موقع بنتا ہے، رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ارے بھیا رونے لگے، ایک تفریح تب کے لیے آدمی کوئی بات بولتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو تم نے کیا سمجھ لیا اماں، میں یہ نہیں بولنا چاہتا نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے یہاں سب جوان بنا کر کے پیش کیے جائیں گے نا، آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے آپ کو مذاقاً کہہ دیا، آپ نے برا مان لیا، سب جوان ہو کے جائیں گے چاہے عمر کی جس دہلیز میں مرے، اللہ کے یہاں بالکل جوان تندرست مضبوط رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کسی بھی آدمی کا ایسا مذاق اڑانا، یوں اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، حقیر جاننے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، وہ کسی صاحب نے لکھا نا کہ ایک انگلی اشارہ کرتے ہو 3 انگلی دکھاتی ہے، دیکھ اپنے آپ کو، ہے نا، ایک آدمی شہادت دے رہا 3 ادھر کو گو ہیں، دیکھ اپنے آپ کو، پہلے اپنے آپ کو انسان دیکھتا نہیں، وہ ایسا اس کی وہ ایسی، اس کی وہ ایسی، اپنے اوپر دیکھ، جب اپنے اوپر دیکھو گے نا تب سمجھ میں آئے گا کہ نفس کتنا اندر میں مطلب شیطان بھرا ہوا ہے اور کتنی چیزیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ اسی طرح سے لوگوں کی جاسوسی کرنے سے منع کیا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے، نئے زمانے کے جو مفسر ہیں ان لوگوں نے لکھا ہے، تفسیر کرنے والوں نے، کہ یہ کسی کی جاسوسی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر اجازت کسی کی تصویر بھی نہیں لینی، چپکے سے، اگر کوئی خوشنما منظر ہم قید کر لیتے کوئی بات ہے، کہ چپکے سے کسی کی جاسوسی کر کے کسی کی موبائل پر جیسے کوئی کال کر رہا ہو، ہے نا، اور اس کا مذاق بنانا ہے سماج کے اندر تو میں نے ریکارڈ کر لیا بلا ضرورت اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس سے بھی مفسرین نے منع فرمایا کہ یہ ساری چیزیں غیر اسلامی اور حرام ہیں، بغیر اجازت کے آپ کسی کی جاسوسی نہیں کر سکتے۔ اور پھر غیبت کا ذکر ہے جس میں یہ کہا گیا کہ غیبت کرنے والا، ادھر ادھر کانا پھوسی کرنے والا جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے کوئی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ میں نے کبھی ایک شعر کہا تھا اس معنی میں کہ بھائی کا مردہ گوشت بھلا کون کھائے گا، بچتے ہیں جان بوجھ کے وہم و گما سے ہم۔ تو وہم و گمان سے اور ٹو میں لگنے سے بچنا چاہیے۔ پورے سماج کا یہ پرابلم ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، ہر آدمی ایک دوسرے کے ٹو میں لگا ہوا ہے، کیسے ڈیمیج کرے، کیسے نیچے دکھائے، کیسے حقیر جانے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ چند باتیں تھیں مختصر طور پہ اہم، جو زندگی سے متعلق تھی، بہت بڑے بڑے مسائل میں جو سامنا ہو جائے اس سے متعلق تھی۔ امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں العالمین تمام لوگوں کو سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔